محمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس وقت پوری امت مسلمہ میں کچھ لوگوں کے بیانات کی وجہ سے ایک عجیب قسم کا ہیجان پایا جاتا ہے، جن میں سر فہرست جاوید احمد غامدی صاحب کی وہ تازہ ترین قادیانی موقف کی وکالت ہے، جس نے ہمارے نوجوانوں کو، جو کہ ہمارے اسلاف کی کتب کے ساتھ شغف یا مطالعہ نہیں رکھتے، ان کو پریشان کیا ہے، اور عبارتوں میں وہی قطع برید کر کے جس طرح قادیانیت نے اس سے پہلے کوشش کی اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے کی، وہی کوشش نئی شکل اور نئے زاویے کے ساتھ جناب جاوید احمد غامدی صاحب فرما رہے ہیں۔ معزز سامعین، امت مسلمہ کی تاریخ میں شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جب امت مسلمہ کسی نہ کسی فکری اور اعتقادی محاذ پر صف آرا نہ رہی ہو۔ ہمیں ہر طرح کی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، اور عسکری میدانوں میں بھی اور فکری میدانوں میں بھی ہر طرف سے اسلام اور اہل اسلام پر جلغار ہوتی رہی۔ جاوید احمد غامدی صاحب کو اور اسی طرح قادیانیت کے لیے نرم گوشہ رکھنے والے یا ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے دیگر حضرات کے موقف کو سمجھنے سے پہلے ان کے پس منظر کا جان لینا ضروری ہے، تاکہ یہ سمجھ آ جائے یہ کس سکول کے تربیت یافتہ ہیں اور یہ کون سا مکتبہ فکر ہے جو کفر اور اسلام کی بنیادی سرحدوں کو اور نشانات کو مٹانے کے درپے ہے۔ اس سے پہلے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو فکری اور اعتقادی جنگ کا یہ جو موجودہ مرحلہ چل رہا ہے، یہ جنگ اپنی انتہائی حساسیت کے اندر حساس دور میں داخل ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے جب 1258 ہجری میں تاتاریوں نے بغداد کو پامال کیا، اور اس کے 2 سال بعد ہی باقاعدہ انہوں نے سلطان ظاہر الدین بیربس سے شکست کھائی، اور شکست کھا کر بالکل اپنی ہمیشہ کی جو ان کی فتوحات تھیں ان کا راستہ رک گیا، اور وہ واپسی کے راستے پر ہو لیے، اور یوں سمجھ لیجئے مٹنے کے قریب پہنچ گئے۔ اور دوسرے 1291 ہجری میں جو صلیبیوں کے ساتھ مسلمانوں کی صلیبی جنگیں جاری تھیں، وہ جنگ بھی عین الجالوت کے مقام پر سلطان اشرف کے ہاتھوں جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی، اور عیسائیت کو بھی مسلمانوں سے شکست ہوئی۔ اب عیسائیت نے انتہائی بدحواسی کے عالم میں، چونکہ عیسائیت باضابطہ ایک مذہب تھا اور اس کو اپنی فکری اور اعتقادی موت زیادہ نظر آ رہی تھی، کیونکہ اسلام کی روشن تعلیمات، اسلام کا بہترین نظام عدل اور اسلام کی اعلیٰ خوبیاں یہ پوری دنیا کو متاثر کیے دے رہی تھیں۔ عیسائیت نے اس بات کو سمجھ لیا کہ اب عیسائیت کو کیسے بچایا جائے گا، تو اس دور کے عیسائی مبلغ ریمنڈ لولس نے اس وقت تمام پادریوں کو، جو کہ تیونس میں جو خود بھی کم و بیش نصف صدی تک مسیحی خدمات سر انجام دے چکا تھا، اس نے باقاعدہ عیسائیوں کو جمع کر کے، عیسائی پادریوں کو اور اہل علم کو جمع کر کے ایک مشورہ دیا کہ تاتاریوں کو یا تو ہم عیسائی بنا لیں، اگر تاتاری ایک جنگجو قوم ہے، اگر وہ عیسائی مذہب قبول کر لیتے ہیں تو ہم ان کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے، لیکن اگر وہ عیسائیت کو قبول نہیں کرتے بلکہ ان تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا، تو پھر عالم عیسائیت کے لیے بہت زیادہ خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ ان خطرات کے پیش نظر یہ اس کا خطرہ بالکل حقیقت بن کر سامنے آ گیا جب تاتاریوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کا بازوئے شمشیر زن بن کر انہوں نے پوری دنیا میں پھر اسلام کے جھنڈے گاڑنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد اب آخری مرحلہ جو جنگ کا رہ گیا، عیسائیت کے لیے خطرہ تو پیدا ہو ہی گیا تھا۔ اب اسی ریمنڈ لولس نے دوبارہ پادریوں کو جمع کر کے ایک مشورہ دیا۔ اس نے کہا اب مشرقی علوم کے مطالعے کو مقدس صلیبی جنگ کے طور پر استعمال کیا جائے، یہی تحریک استشراق ہے۔ انہی کے پیچھے چاہے وہ جاوید احمد غامدی ہوں، چاہے مرزا محمد علی جہلمی ہوں،
چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہوں یا اسی طرح اور جتنے بھی یہ روشن خیال آئے روز تحقیقات کے نام پر دین میں تلبیسات کے دروازے کھولتے ہیں، شکوک و شبہات کو پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کی سادگی کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کے عقائد کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سب کے پیچھے اصل نقطہ وہ تحریک استشراق ہے۔ استشراق کیا ہے؟ مشرقی علوم کے مطالعے کو بطور ہتھیار کے استعمال کرنا۔ اس کے بانی رحمہ اللہ نے باقاعدہ اپنی قوم کو کہا کہ مشرقی علوم کا مطالعہ کیا جائے اور اس مطالعے کو بطور ہتھیار کے مقدس جنگ کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس نے پھر باقاعدہ ایسے اسکول بنائے، ایسے مدرسے، ایسے ادارے قائم کیے جن اداروں میں باضابطہ بہت سے مذہبی مناقشوں کے لیے ایسے یعنی سکالر، ایسے ڈاکٹرز اور ماہرین تیار کیے جاتے تھے جن کا کام علماء کے ساتھ مباحثے کرنا، ان سے کاج بحثی کرنا اور لفظی موشگافیوں کے ذریعے دین کے مسلمہ مسائل کو مشکوک بنانا ہوتا تھا۔ اب وہ تو چونکہ چند مسائل اس میں وہ ناسخ منسوخ ہیں یا راج مرجوع ہیں، اس طرح کے وہ مسائل جو اسلام کے اندر جن کو خود اتنی خاص اہمیت نہیں تھی ان کو اہمیت دینا اور جو اہم ترین مسائل ہیں ان کو غیر اہم بنانا، یہ ان مستشرقین کا شیوا تھا۔ اور رحمہ اللہ اپنے جو ہے وہ اپنی انہی حرکات کی وجہ سے قتل ہوا، اور اس قتل کے بعد دوسرا جو ان کا ماہر مسیحی دانشور سامنے آیا اس کا نام بیکن تھا۔ بیکن نے باضابطہ آ کر اپنی جنگ کے اہداف متعین کیے۔ ان جنگ کے اہداف میں پہلا ہدف تھا مسلمانوں کے مذہب کی ریکنسٹرکشن کرنا، اس کی تعمیر نو کرنا، چونکہ عیسائیت کو پہلے وہ اس تجربے سے گزار چکے تھے۔ عیسائیت کے اس تجربے کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ کسی بھی مذہب کو کھوکھلا کیا جا سکتا ہے اسی طرز کے ساتھ۔ بیکن نے اپنے دور میں بہت کام کیا۔ اس کی وفات کے بعد تیسرا شخص جو سامنے آیا اس کا نام مارٹن لوتھر تھا۔ اس مارٹن لوتھر نے باضابطہ طور پر بہت زیادہ محنت کی اور اس نے پروٹسٹنٹ فرقے کا آغاز کیا، عیسائیت کی قدیم مذہبی روایات کو چیلنج کیا اور پاپائے روم کی پاپائیت کو اس نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کی روایات کو اپنی عقلیات کے ترازو پہ تولا اور ان سب کا انکار کیا، اور اس ریکنسٹرکشن کے نتیجے میں، اس تعمیر نو کے نتیجے میں عیسائیت کی وہ جو حیثیت تھی، اس کا جو ایک مذہبی تشخص تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب اس کا مذہبی تشخص ہی ختم ہو گیا تو عیسائیت جو اپنے ماضی سے کٹی تو ایک بالکل کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہواؤں میں اڑنے لگی جس کا کوئی والی وارث نہیں تھا۔ اب اسی مارٹن لوتھر نے یہ سوچا کہ جس ریکنسٹرکشن کے ہم تعمیر نو کے جس مرحلے سے ہم نے عیسائیت کو گزارا ہے اور عیسائیت کی اصلیت کو، اس کی حقیقت کو، اس کی بنیادوں کو ہم نے متزلزل کر دیا ہے، یہی تجربہ کیوں نہ ہم دین اسلام کے ساتھ کریں۔ اس بنیاد پر انہوں نے دین کے اندر باقاعدہ ہندوستان میں اور مشرقی ممالک میں تمام میں جہاں جہاں پر اسلام کی قوت تھی ایسے لوگوں کو لانچ کیا جنہوں نے باقاعدہ کبھی حدیث پہ اعتراضات کیے، کبھی فقہ پہ اعتراضات کیے، کبھی قرآن پاک پہ اعتراضات کیے، اپنی عقلی موشگافیوں کے ساتھ، اپنی عقلی کج بحثیوں کے ساتھ انہوں نے دین کے مسلمات میں امت مسلمہ کو الجھا کے رکھ دیا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کا انتہائی نقطہ عروج اس وقت ہوا کہ جب ہندوستان میں دین الہی کے نام پہ ایک نئے مذہب کا تجربہ کیا گیا۔ اکبر بادشاہ کا جو لانچ کردہ مذہب تھا دین الہی، یہ اسی جدید تہذیب اور ریکنسٹرکشن کا نتیجہ تھا کہ جس میں بہت زیادہ وسعت دے کر ایک نئے دین کو برپا کیا گیا، لیکن یہ مذہب باوجود حکومتی طاقت ساتھ ہونے کے زیادہ دیر نہ چل سکا، اور زیادہ دیر نہ چلنے کی وجہ وہ یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا اپنے ماضی کے ساتھ مضبوط تعلق تھا، اپنی روایات کے ساتھ ایک خاص ان کا قلبی شغف تھا، ان روایات پرستی اور اپنی ان ماضی کے ساتھ مضبوطی سے جڑا ہونے، اور جہاں ہندوستان کے اندر اور علماء کے ساتھ ان کا مضبوط تعلق ہونے کی وجہ سے دین الہی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد نئے مرحلے میں پھر ان لوگوں کو لانچ کیا گیا کہ جو باضابطہ کسی نئے مذہب کی دعوت لے کر تو نہیں اٹھے، لیکن انہوں نے اس کے لیے فضا کو سازگار کیا، جیسے حمید الدین فراہی ہے، مین احسن اصلاحی ہے، ان کا نیا پیکج جاوید احمد غامدی ہے، اور کچھ لوگوں کو باضابطہ اس مقصد کے لیے بھیجا گیا کہ ریکنسٹرکشن کے نام پہ انہوں نے باقاعدہ سابقہ دین، پرانا دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
ہم تک سند متواتر کے ساتھ پہنچا، نسل در نسل پہنچا اور اس کو بلڈوز کرنا شروع کر دیا، اس کو گرانا شروع کر دیا۔ جاوید احمد غامدی کا کلپ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جس میں جاوید احمد غامدی باقاعدہ امین احسن اصلاحی اور ان کی طرف منسوخ کر کے کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا قرآن فہمی کے راستے میں جتنی رکاوٹیں تھیں ہم نے ان روایات، ان رکاوٹوں کو ہم نے بلڈوزر کر کے صاف کر دیا۔ چونکہ ان لوگوں کو اپنی غلط دعوت کا راستہ بنانے کے لیے، غلط تحریک کو آگے پناہ دینے کے لیے ایک اچھے نعرہ، اچھا عنوان اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جاوید احمد غامدی اور اس کے ہم نواؤں نے بھی یہی عنوان اختیار کیا کہ جتنی بھی یہ روایات ہیں، یہ فقہ ہے، یہ تصوف ہے، یہ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں، یہ قرآن پاک کے سمجھنے میں رکاوٹ ہیں۔ عجیب بات ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفاسیر کو، قرآن کے لانے والے ان مفسرین، محدثین اور فقہاء، ان سب کو غیر معتبر قرار دے کر اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جب یہ قوم اپنے ماضی سے، اپنی ماضی کی روایات سے کٹ جائے گی، پھر ان کو جیسے مرضی استعمال کرو، پھر ان کو جہاں مرضی جس گھاٹی میں لے جا کر ان کا ایمان لوٹ لو، پھر ان کے پاس کچھ چارہ کار باقی نہیں رہے گا۔ اب دوسرا طبقہ جو باقاعدہ اسلام سے نکل کر کفر کی گود میں جا بیٹھے، وہ قادیانیت تھی۔ قادیانیت نے باقاعدہ مرزا غلام محمد قادیانی کی شکل میں ریکنسٹریکشن کا کام کیا، اس تعمیر نو کا۔ اور یہ تعمیر نو کا ہمارا قادیانیوں پر الزام نہیں ہے، بلکہ یہ روحانی خزائن کی 5ویں جلد کے مقدمہ میں ان کے جو مشہور مناظر جلال الدین شمس نے اس کے صفحہ نمبر 3 پر باقاعدہ فخریہ طور پہ انگریز ڈاکٹر کی اس بات کو نقل کیا، ان کے گورنر کی بات کو۔ صفحہ نمبر 3 پہ روحانی خزائن، یہ جلد نمبر 5 ہے، اور صفحہ نمبر 3 مرزا غلام محمد قادیانی کی یہ تصنیف ہے۔ اس پہ بشیر جلال الدین شمس آئینہ کمالات اسلام اس کا مقدمہ لکھتے ہوئے کہتا ہے 22 اگست 1899 کو پنجاب کے لیفٹیننٹ گورنر میکورتھ ینگ نے اپنی ایک تقریر میں کہا، یہ اپنی قادیانیت کا تعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے، مشرق کے مذاہب میں جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کو عصر نو تازہ کرنا ہے۔ یہی بات ابھی آپ نے سنی جاوید احمد غامدی کی کہ عصر نو تازہ، ریکنسٹرکشن، سابقہ عمارت کو بلڈوز کرنا، بلڈوز کر کے ایک نئے راستے کو ہموار کرنا، اور وہی دعوت قادیانیت کی ہے۔ کہتا ہے مشرق کے مذاہب میں جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے اس کو عصر نو تازہ کرنے کی کوشش اس یقین کے نتیجے میں پیدا ہوئی کہ ایک ہستی یہاں ایسی موجود ہے، یعنی ہندوستان میں ایک ہستی یہاں ایسی موجود ہے جو محمد، بدھ، ہندو تریمورتی اور گرو نانک سے بڑی ہے، معاذ اللہ۔ یعنی مرزا غلام محمد قادیانی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، بدھ سے جو بدھوں کا پیشوا ہے، ہندو تریمورتی اور سکھوں کے پیشوا گرو نانک سے بڑی ہے۔ اب وہ ہندو پنڈت، وہ انگریز گورنر میکورتھ ینگ فخر کے طور پہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہتا ہے کیا تم الگ ایک طرف رہوگے اور اس فتح میں حصہ نہ لوگے؟ یہ مشنری بائی کلارک لندن کے اندر اس کی جو رپورٹ، جو اس کا جو خطبہ شائع ہوا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ ہندوستان کے اندر قادیانی مذہب کا لانچ ہونا اور تعمیر نو کے مراحل سے دین اسلام کو گزارنے کی کوشش کرنا، یہ عیسائیت کی وہ فتح ہے جس کے اندر عیسائیت باقاعدہ ایک دوسرے کو مخاطب کر رہی ہے کہ آپ اس فتح میں شریک نہیں ہوں گے، آپ بھی اس فتح کا حصہ بنے اور اس میں فتح میں حصہ لیں۔ اب یہاں پر اس بات کو سمجھ لیجئے کہ قادیانیوں کا موقف بھی دین اسلام کی تعمیر نو ہے، یہی تعمیر نو غامدی کا موقف ہے۔ اسی تعمیر نو کے نام پر سابقہ روایات کو، مذہب کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے، دھیمک زدہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد کون سے لوگ آئے؟ اب اس کے بعد حمید الدین فراہی تھا، وہ کون تھا، کیا تھا، اس کا پس منظر، پیش منظر، تہ منظر کیا تھا؟ اصلاح الدین جو امین احسن اصلاحی، وہ کون تھا؟ اس طرح انشاءاللہ ترتیب وار ہم پہلے اس فتنے کی بنیادوں کا تعارف کروائیں گے، پھر بتائیں گے کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو قادیانیت کی اس دور میں بہترین وکیل کے طور پر سامنے آئے ہیں، لیکن موصوف شاید یہ جانتے نہیں کہ ان کا یہ کام کوئی نیا کام نہیں ہے، کرے انداز بیاں بات بنا دیتا ہے، ورنہ کہنے کو کوئی بات نئی بات نہیں ہے۔ یہی باتیں پہلے قادیانی اپنی اسمبلی کی کاروائی میں اسمبلی کے اندر کہہ چکے ہیں، محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ کو باقاعدہ وہاں پر پیش کر چکے ہیں، اور امت مسلمہ اس کا جواب دے چکی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود جو کہ پاکٹ بک کے اندر ان کے عبد الرحمن ملک قادیانی نے جو لکھی ہے، اسی طرح جو دیگر ان کی مذہبی لٹریچر ہے قادیانیوں کا، وہاں سے مواد اٹھا کر
جس مواد کے ہونے کے باوجود قادیانیت امت مسلمہ سے شکست کھا چکی ہے اور ان کا کفر پھر بھی واضح ہوا، وہ اپنے کفر کو ان عبارات کے سہارے سے وہ نہیں بچا سکی۔ جب اصل قادیانیت جو اپنے ابتدائی مراحل میں تھی، اپنے علمی عروج کے دور پہ تھی، جب اس دور میں یہ عبارتیں ان کے کفر کو نہ چھپا سکیں، تو اب جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی وکالت اور انہی عبارتوں کی دوبارہ جگالی کرنا بھی قادیانیت کو تحفظ فراہم نہیں کرے گا، قادیانیت کو کفر کو نہیں چھپا سکے گا۔ اس کا کفر امت مسلمہ پہ آشکارا ہو چکا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی آشکارا ہوتا رہے گا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ترتیب کے اگلے پروگرام کی ترتیب میں جاوید احمد غامدی کی وہ تمام عبارات جو اس نے پیش کی اور کہاں کہاں پر اس نے تحریف کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ بالترتیب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔